پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نواز شریف صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن میمو کے اوپر، اس کے علاوہ ان کے سینیٹرز بھی پٹیشن کر رہے ہیں، ممبر پارلیمان کے علاوہ ممبر پروونشل اسمبلی بھی پٹیشنز کر رہے ہیں. مختلف صوبوں میں سے یہ پٹیشنز آئیں گی، اور اگر آپ پٹیشن پڑھیں تو اس کے اندر یکدم لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے ڈسکور کیا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور ملٹری کے اداروں کی اتنی بڑی تضحیق ہوئی ہے. آپ کی پارٹی کی طرف سے جتنا فرنٹل اسالٹ آتا رہا ہے، یہ پٹیشن آپ کی پکی بات ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے لگتا نہیں ہے؟ ویسے طلعت دیکھیں، بہت سارے ایشوز کو ہم مکس کر رہے ہیں اس وقت. ابھی میری بہن نے بات کی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت افسوس ہے کہ یہ ہم شاید وی آر پلینگ ٹو دا گیلریز اور اسٹف لائک دیٹ. بات صرف اتنی ہے کہ کیا آپ خود مجھے بتائیے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ میمو پڑھنے کے بعد کہ اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی آف دا جو پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہی ہیں؟ آپ نے اس کو پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی مرضی کی ایک نیشنل سیکیورٹی کی ٹیم تعین کر سکتے ہیں، آپ کو گرین سگنل مل جائے گا کہ آپ پاکستان کی سرزمین کے اوپر آ کے جب چاہیں کسی کو مار دیں اگر وہ القاعدہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو. وہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کی کلیئر ڈیفائنس ہے، اور یہ سب چیزیں جو کہ اس میمو میں لکھی گئی ہیں یہ ایک عام شہری کے سوالات ہیں جس کے جواب کے اندر قائد نواز شریف نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے. مجھے مکمل کرنے دیں. میاں نواز شریف نے میاں نواز شریف نے کبھی بھی پاکستان کی آرمڈ فورسز کو کرٹیسائز نہیں کیا. جب بھی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے 4 یا 5 جنرلوں کی بات کی ہے، ہمیشہ نام لے کے بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کوے تینوں تو سڑائے نو سب کو پتا ہے وہ کس کی بات ہے. اور 4 جرنیل جو ہوتے ہیں یہ آرمی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں. 4 جرنیل سامنے ہوں گے تو پیچھے پورا ادارہ کھڑا ہوگا. جب آپ کہتے ہیں کہ ان جرنیلوں کو ہمیں اس میں کوئی غرض نہیں، ہم نے تو جنرل مشرف کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا، لیکن مجھے ذرا اس میں تضاد نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جلسوں کے اندر جو بات ہے وہ جو کر رہی ہیں وہ اور ہوتی ہے، پٹیشن میں اور ہے. دیکھیں ایک سوال ان سے ہے، جب چودھری نثار نے پاکستان کی عوام میں اور سارے چینلز نے دنیا میں اس کو دکھایا، آپ نے جس طرح چودھری نثار پہلے مجھے جواب دے دے، جس طرح اس نے آئی ایس آئی کو ریڈیکیول کیا، اس نے کہا کہ پاکستان کی سیاست تو کرتی وہ ہے اور وہ جو سارے کھیل کھلاڑ وہی کرتی ہے. یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے. چودھری نثار آپ کا ہمیں آپ نے اس کو پاکستان کا جو ہے اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں بنا، کس کانٹیکسٹ میں کہا. دیکھیں ایشو دیکھیے، ایشو یہ ہے آج چودھری نثار کی پارٹی سے ایشو یہ ہے کہ سیاست سے اپنی انٹرسٹ کے لیے نون یہ سیاست ایشو یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کا جو بات ہے یا میاں نواز شریف جب چند جرنیلوں کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے آرمی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور آئی ایس آئی یا کوئی بھی ادارہ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا کسی بھی طور کے اوپر قومی سیاست میں ملوث ہوتا ہے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور ہمیشہ کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ایشو یہ جو ایشو ہے یہ والا ایشو ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا، نیشنل ڈیفنس کا ایشو ہے. اس میں آپ اجازت دے رہے ہیں ایک دوسرے ملک کو کہ وہ آپ کی ملک کی سرحدوں کو کراس نہیں دے رہا. یہ میمو کی لینگویج ہے نا، یہ لینگویج ہے، میمو کی لینگویج ہے، کوئی بھی اجازت نہیں دے رہا. میمو کو ہی تو چیلنج کیا گیا ہے نا. ایشو یہ ہے، ایشو از میمو، میمو ایشو اور کوئی چیز نہیں ہے. مجھے سوال ذرا کر، سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر سپریم کورٹ کے پاس وہ معاملات لے کے جانے ہیں جو کسی خاص وقت میں صورتحال میں آپ کو سوٹ کرتے ہوں، اور انہی معاملات سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں مثلا آرمی کا رول سیاست کے اندر، آرمی کا جو مسئلہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پی ایم ایل این کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں، اور اسی قسم کے بیانات سے وہی اثرات رونما ہوتے ہیں جو میمو کے کانٹینٹ سے رونما ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ سپریم کورٹ کا سلیکٹو فورم کے طور پر تو نہیں یوز کر سکتے نا، یا تو اس میں کوئی بڑا لارجر پبلک گڈ ہو جہاں پہ کنسنسس ہو. یہ میں پوائنٹ ریز کر رہا ہوں. یہ تو پھر نون خود ہی جواب دیں گے. I'm not going to sit here and defend their policies. I have nothing to do with that. But میں تو صرف یہ کہوں گی کہ اس وقت جو میمو کا جو ایشو ہے وہ سمپل سوال میرا تو یہ بنتا ہے اسما سے کہ اگر
अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मेमो जेन्युइन है, तो फिर आर्टिकल 6 के जरिए और कि कोई भी दूसरे आर्टिकल्स के जरिए क्या ट्रीजन नहीं बनता इन सारों के खिलाफ? और ये सिर्फ हुसैन हक्कानी की बात नहीं है. आई एम सॉरी, द एक्चुअल कल्प्रिट इज द प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ अली जरदारी, राइट? सो आई थिंक बात वहां जाएगी. सो आपके ज़हन में वाज़ेह है कि जरदारी साहब ने किया ही है? नहीं तो और किसने किया है? तो असमा ने तो नहीं किया ना. दिस इज ट्रीजन का एलिगेशन है. अगर कोई पाकिस्तानी लगाता है सदर जरदारी के ऊपर, अगर वो प्रूव तो हो फिर वो जाता है तो प्रूफ क्या आप करेंगे लोग ना. करेंगे? फिर प्रूफ करेंगे तो उसके बाद ही फैसला होगा. आप अपने लेकिन आप पहले तो प्रूफ तो करें. तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना हम, कि वहां जाके ये सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पार्लियामानी कमेटी के अंदर, और भी इसको देखा जाए कि क्या इस मेमो के पीछे प्रेसिडेंट जरदारी थे कि नहीं थे. मेमो है और नहीं है एक अलग इशू है, और उसके पीछे प्रेसिडेंट जरदारी थे क्या कौन थे ये प्रूफ अगर आप दोनों के पास हो तो दे दें. 2 मिनट सुन ले. मेरा पॉइंट ये था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो ही थे, तो फिर ऑब्वियसली ट्रीजन बनता है इन सबके खिलाफ. पॉइंट ये है कि कौन प्रूव करेगा, किसको आप समझते हैं कि वो क्रेडिबल है? एग्जीक्यूटिव के अपने सदर अपने को चेयरमैन के खिलाफ इस तरह की बड़ी चीज प्रूव कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता. ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं. दो मेरे पास नुक्ते होंगे ब्रेक के बाद कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो प्रोब का कहा गया है, क्या वो काफ़ी नहीं है? उसको काफ़ी करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? एक तो ये, और दूसरा ये कि ये सारा मामला जाएगा किस तरफ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आपने अच्छा और बुरा ही उसका तस्फिया करना है, या सियासत पर भी इसके असरात मुरतब होंगे? ब्रेक के बाद हाजिर.